باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. وقال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مرتبہ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و بارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں و عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ یہاں آنے کو اور اپنی عبادت کرنے کو قبول فرمائے اور مرتے دم تک اپنے دین کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. اس وقت میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے. اسی کے ذیل میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا ہے اور ایک متعینہ مدت کے لیے بھیجا ہے. ایک وقت متعین ہے اور روزی بھی متعین ہے. کتنا وقت تم کو دنیا کے اندر رہنا ہے اور کتنا رزق تم کو ملے گا وہ بھی متعین کر دیا گیا ہے. اس وقت سے کوئی بھی آدمی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے روزی بھی متعین ہے. جتنی روزی قسمت کے اندر لکھ دی گئی ہے اتنی روزی مل کر رہے گی. آدمی کہیں بھی چلا جائے کسی حالت کے اندر رہے لیکن جس طریقے سے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، کہیں بھی آدمی چلا جائے تو موت آ کر کے رہے گی، ٹھیک اسی طریقے سے آدمی کو رزق بھی تلاش کرتا ہے. آدمی کہیں بھی چلا جائے کسی حالت کے اندر چلا جائے اس کو رزق مل کر کے رہتا ہے. تو اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک متعینہ مدت کے لیے بھیجا ہے اور اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے اور اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے اور سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اور آپ کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کے لیے اور اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے اندر نبیوں کو بھیجتا رہا. اسی لیے تقریباً 1.25 لاکھ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا. دنیا کا کوئی مقصد نہیں، کمانا کھانا یہ کوئی مقصد نہیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ جو لوگ اللہ سے دور ہو گئے، جو صحیح راستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے
اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ کس طریقے سے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کتابوں کو بھی نازل کیا، اپنے احکامات کو بھی بھیجا کتابی شکل کے اندر۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت صرف کتاب کو نازل کر دیتے، پیغمبروں کو نازل نہ کرتے، کیونکہ انسان کے اللہ رب العزت نے عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے کہ آدمی اپنی عقل کے ذریعے سے اور اپنی سمجھ کے ذریعے سے یہ غور کرے، یہ سوچے کہ آخر ہمارا مالک، ہمارا خالق اس دنیا کی زندگی کے اندر کیوں بھیجا ہے، ہم اس دنیا کے اندر کیوں آیا۔ اصل پہلے تو ہمارا یہاں پر وجود نہیں تھا، ہم بعد کے اندر یہاں پر آئے، اور یہ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ سفر چل رہا ہے، ہم حالت سفر کے اندر ہے۔ پہلے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، سفر میں تھے، پھر اس دنیا کے پیٹ کے اندر آئے ہیں تو یہاں بھی سفر کے اندر ہے۔ جب یہاں کی مدت پوری ہو جائے گی تو قبر کے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے، وہاں بھی کچھ دن رہنا ہے، پھر وہاں بھی ہمارا جب وقت پورا ہو جائے گا تو عالم آخرت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ یہ آدمی، یہ انسان جو ہے مسلسل سفر کر رہا ہے، سفر کی حالت کے اندر ہے۔ کوئی بھی آدمی یہاں پر آیا ہمیشہ کے لیے نہیں کہ یہی نہیں، ہم کو یہیں پر رہنا ہے، کبھی یہاں سے جانا نہیں، ایک دن جب وقت پورا ہو جائے گا تو جانا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ جینے کا مقصد بتائیں، جو لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کچھ معجزات عطا فرمائے، ایسی چیزیں ان کو دی جن کو لوگ دیکھ کر کے ان کی باتوں کو ماننے لگے، اور وہ ایسی چیزیں تھیں جس کو ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تقریباً ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دے کر کے بھیجا کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو اور اپنے ماننے والوں کے سامنے اس معجزہ کو ظاہر کرتے تو لوگ ان کی بات کو مان کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے اور سیدھے راستے پر چلے آتے۔ لیکن جن لوگوں نے معجزات کو دیکھ کر کے نبیوں کی بات کو ٹھکرا دیا، نبیوں کی بات کو نہیں مانی، اللہ رب العزت نے ان کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، حالانکہ وہ معجزات دیکھ چکے، ایسی چیزیں دیکھ چکے جس کو اور لوگ نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی انہوں نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا تو اللہ رب العزت نے دوسروں کے لیے نشان بنا دیا۔ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اللہ نے فرعون کے بدن کو دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا تاکہ لوگ دیکھ کر کے یہ عبرت حاصل کریں کہ جو آدمی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، مجھ سے بڑا کوئی آدمی نہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور لوگوں سے اپنے رب ہونے کو منواتا تھا، اتنا طاقتور آدمی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی زندگی، اس کے بدن کو، اس کے جسم کو دوسروں کے لیے نمونہ بنا دیا اور عبرت بنا دیا تاکہ لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر کے، اس کے بدن کو دیکھ کر کے اور اس کے حالات کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روکیں جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ ایسے قرآن پاک کے اندر بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو کیسی کیسی سزائیں دی۔ بعض قوموں کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حامان، شداد، یہ بڑے بڑے لوگ اپنے زمانے کے جو حکومت کرنے والے،
لیکن انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی اور ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور ان کو پریشان کیا، ان کو تکلیفیں دی، ان کو اذیتیں پہنچائیں، تو اللہ نے ان کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ بھی اسی مقصد کے لیے آئے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگ زندگی کو بھول گئے تھے، جینا کس کو کہا جاتا ہے، ایک انسان کی حیثیت سے کیسے جیا جاتا ہے، انسانیت ختم ہو گئی تھی، مر گئی تھی، لوگوں کے اندر جانور پن آ گیا تھا، جانوروں کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بھی بہت ساری نشانیاں دی۔ قرآن پاک یہ رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، اور اللہ نے عربوں کو چیلنج کیا، لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسانوں کی بات ہے تو تم ایک آیت بھی بنا کر کے پیش کر دو، جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے اس طریقے سے تم ایک آیت بنا کر کے پیش کر دو۔ دنیا عاجز ہو گئی ایک آیت بنانے کے لیے، یہ ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو شق القمر کا معجزہ دیا کہ اپنے انگلیوں کے اشارے کے ذریعے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دینے کے باوجود بھی اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ٹھکرا دیا۔ معجزہ دیکھنے کے بعد اور ان لوگوں نے مطالبہ بھی کیا کہ ہم کو یہ معجزہ دکھائیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، ہم ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، مصیبتیں آئیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور ان کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہلکی بات ہے، نبی کی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ جو قوم اپنے نبی کی بات کو ٹھکرا دیتی ہے، جو لوگ اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر کبھی سکون نہیں دیتے، کبھی چین سے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ مصیبت اور پریشانی کے اندر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، ایک اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لوگ آپ کے دشمن بن گئے، جو آپ کے ساتھ رہنے والے، جو آپ کو ماننے والے، جو آپ کو صادق اور امین کہہ کر کے پکارنے والے تھے، ساتھ میں رہ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی جب دعوت دی گئی، اللہ کی طرف ان کو بلایا، معبودوں کے پرستش کو جھٹلا کر چھوڑ کر کے ایک اللہ کی دعوت دی، تو وہی لوگ دشمن بن گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے اور ان کو دین کی بات پہنچائیے، حق کی طرف ان کو بلائیے۔ چنانچہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے اعلان کیا اور ایک ایک قبیلے کو بلایا کہ اے قریش والو ادھر آؤ، اے فلاں قبیلے والو ادھر آؤ، ہر ایک کا نام لے کر کے اپنے پاس بلایا اور سبھی سے ایک بات پوچھی کہ بتاؤ تم، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم ہے، ایک دشمن تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے یا جھوٹ مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا، نہیں، ہم اس بات کو سچ مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا دیکھا نہیں گیا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے اور رکھی جاتی ہے تو آپ کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے ہیں۔
اس لیے آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اور اگر تم اللہ کی بات مان لو گے اور ہماری بات مان لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ جہاں یہ بات ان کے کان کے اندر پڑی، جہاں یہ دین کی بات ان کے کان کے اندر پڑی، تو انہوں نے سوچا کہ اتنے ہمارے معبود، بارش کا معبود الگ ہے، تکلیف کا معبود الگ ہے، اور ہم نے اتنے سارے بت بنا رکھے ہیں، لہذا ان کو انکار کر کے ایک اللہ کو ہم مانیں اور ایک اللہ پر ہم ایمان لے کر آئے۔ سب نے انکار کر دیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق امین ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آئی، جہاں ان کے من کے بات کے خلاف ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی اور اذیتیں دی۔ بعض لوگوں نے کہا تبا لک لہذا جماعتنا، کہ تمہارا نعوذ باللہ ناس ہو جائے، تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے اس لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ اتنے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے، تبا لک لہذا جماعتنا، تمہارے لیے بربادی ہو۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذات کے لیے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اپنے ذات کے لیے۔ جنگ کی بات الگ ہے، اعلاء کلمت اللہ کی بات الگ ہے، جہاں حق اور باطل کی بات آ جائے وہاں پر نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اپنے ذات کے لیے کہ مجھ کو اس نے تکلیف پہنچائی، ہم کو تکلیف دی، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدنہ نہیں لیا اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت جوش کے اندر آ جاتی ہے اور فرمایا اے پیغمبر، اگر یہ فرش والے آپ کی قدر نہیں کرتے اور آپ کی عزت نہیں کرتے، عرش والا آپ کی قدر جانتا ہے اور آپ کا کیا مرتبہ ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور جو لوگ جنہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہلاکت ہو، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تمہارے لیے ہی بربادی ہو، تم ہی ہلاک ہو جاؤ، تم ہی برباد ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دی اور انہوں نے پشت کو پھیر لیا اور تکلیفیں اٹھائی، اور اللہ رب العزت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اسی طریقے سے طائف کا سفر کر رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور جن کو معزز سمجھ کر کے کہ خاندان کے اندر یہ بڑے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ بات مان لیں گے تو پوری قوم بات مان لے گی۔ وہاں کے 3 سردار بہت مشہور تھے، ان کے پاس دین کی دعوت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو دین کی دعوت دی، لیکن ان کا جملہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دل کو تکلیف پہنچانے والا تھا۔ بعض نے کہا کیا اللہ کو اور کوئی آدمی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ تم ہی مل گئے تھے، کوئی آدمی اور نہیں ملا اللہ کو جو مالدار ہوتا، جو عزت والا ہوتا، تم ہی ملے ہو۔ بتائیے ذرا سوچئے کتنی تکلیف ہوگی کہ جس امید کے ساتھ ہم کسی کے پاس جائیں کہ یہ ہماری بات مان لے گا، لیکن وہ اگر انکار کرے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض نے کہا ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے بات کو نہیں مانی اور بچوں کو لگا دیا، تکلیفیں پہنچائی، سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے کی رحمت فرشتوں کو بھیجا، پہاڑ کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ، فرشتے آ گئے مدد کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بددعا نہیں کی۔ لیکن اللہ یہ ساری مصیبتیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کر رہی تھی، تو اللہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو مرتبہ دکھانے کے لیے اللہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا۔
طائف کا واقعہ ہوا، اس کی تسلی کے لیے دل شکنی ہوئی تھی، تو دل کو جوڑنے کے لیے اور آپ کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے اللہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا۔ قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، کہ اللہ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ تو اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ بتانے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہا تھا کہ اچانک چھت پھٹا، حضرت جبریل آئے اور مجھ کو اٹھا کر کے لے کے چلے گئے۔ اور کہاں لے کے گئے؟ بیت الحرام کے اندر، مسجد حرام کے اندر لے گئے، اور وہاں پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا گیا، چیرا گیا، دل کو نکالا گیا اور آب زمزم سے اس کو دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور وہاں پر اللہ نے ایک مرتبہ اور عطا کیا کہ آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ اللہ نے آپ کو سارے انبیاء کا امام بنا دیا، سارے نبی موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا اور ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اتنے سارے انعامات، تاکہ یہ ساری جو تکلیفیں آپ کو پہنچی ہے مکی زندگی کے اندر پریشانی ہی پریشانی اور مصیبتیں ہی مصیبتیں تھی، تو ساری چیزوں کو تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا اور بہت ساری چیزیں دکھائی، بہت ساری نشانیاں اور بہت سارے عذابات دکھائے گئے، اور بعض چیزیں وہ دکھائی گئی کہ لوگوں کو کیسا عذاب ہو رہا ہے، کس چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئی، آخر میں اللہ رب العزت نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔ تو یہ نماز کے تحفہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے جتنے احکامات نازل کیے ہیں، اللہ کے رسول دنیا کے اندر زمین پر موجود ہیں، اس کے بعد احکامات آتے گئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بتایا کہ یہ احکام نازل ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے معراج کو جو تحفہ دیا تھا وہ نماز کا تحفہ دیا تھا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ دین جو آیا ہے قربانیوں سے آیا ہے، مصیبتوں سے آیا ہے، پریشانیوں سے آیا ہے، اور قربانی چاہے مال کی ہو چاہے جان کی ہو، صحابہ کرام ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، ان سے جو بھی قربانی مانگ لی جائے۔ مال کی بات آتی ہے تو مال آپ کے اوپر نچھاور ہے، جان کی بات آتی ہے تو جان بھی آپ کے لیے نچھاور ہے، اس لیے ہم بھی ہر چیز ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر